سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے سندھ کے پوری قوم کو، برادران کو، خاص طور پہ وکلا برادری کو، کہ جنہوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور اس ظالم قوم سے اپنے حق کو چھینا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ بڑے فرعون صفت ہیں، یہ بڑے مکار ہیں۔ وقتی طور پہ انہیں الفاظ کے گورکھ دندے سے آپ کو ٹالا ہے، مگر ہوشیار رہیں، یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے صرف ابھی دریائے سندھ کا سودا نہیں کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو کل بھی سندھ کو بیچ کے بھاگنے کے چکر میں ہیں۔ پہلے بھی انہی کے باپ دادا تھے جنہوں نے انگریزوں کے ہاتھوں سندھ کو بھیجا تھا اور سندھ کے مجاہدین کو سولیوں پر چڑھوایا تھا، مخبریاں کر کر کے انہی نے مروایا تھا۔ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں سندھ کی تاریخ کو کہ کیسے کیسے مجاہدوں کو انہی نے، بلاول جیسے جرنلوں کو اور کس طرح کے لوگوں کو انہی نے پھانسیوں پہ چڑھوایا تھا۔ یہ وہی لوگ ہیں، انہی کی اولادیں ہیں، ان کو کسی سے غرض نہیں، یہ صرف پہلے بھی انگریزوں کے غلام تھے، آج بھی انگریزوں کے غلام ہیں۔ آپ کو یہ وقتی کامیابی ملی ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، میں سندھ کا باسی ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اب یہ کتنا شور مچا رہے کہ ہندوستان نے پانی بند کر دیا اور تم نے سندھ کا جو پانی بند کرنے کی سازش کی، یہ وقتی طور پہ دبی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے پیچھے دوسرے ہاتھ ہیں، یہ پھر کسی نہ کسی طرح اور چکر سے یہ پھر نہروں کا سلسلہ لائیں گے، کیونکہ یہ دستخط کر چکے ہیں، یہ بیچ چکے ہیں، ان کے بڑے بڑے ان چیزوں کو بیچ چکے ہیں۔ اور آپ پھر ایک بار کہہ رہا ہوں کہ آپ خوش قسمت ہیں، آپ 11-12 دن وہاں دھرنا دے کر بیٹھے رہے اور آپ نے پورے سندھ کو سب کو بند کر کے رکھا تھا، وہاں سے نہ آنے دیا نہ جانے دیا، مجبور ہو کے ان کو آپ کی بات ماننی پڑی۔ لیکن یاد رکھیے گا، ہم لوگوں کے ساتھ جو انہی نے کیا تھا کراچی میں، ہمارے پورم دھرنوں پہ یہی لوگ تھے، یہی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی جس نے مولائیوں کو گولیاں ماری ہیں، شہید کیا ہمارے لوگوں کو، زخمی کیا، اور پورم لوگوں پہ دہشت گردوں کے پر دہشت گردی کے پرچے کاٹے، مجھ سمیت، مجھ پر تشدد کیا ان کی فورسز نے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میری جان بھی چلی جائے حق کے راستے میں۔ لیکن ان لوگوں نے قیدیوں، بچوں کو، اسکول کے بچوں پر دہشت گردی کے پرچے بنا کر ان کو جیلوں میں بند کیا۔ یہ وہ گورنمنٹ، یہ وہ سفاک لوگ ہیں، ان کو سوائے اپنے مفادات کے کچھ نہیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، جب ان پر برا وقت پڑتا ہے، یہ مذہبی اور لسانی فسادات کرا کے پھر ہنس رہے ہوتے ہیں، عیش کر رہے ہوتے ہیں، اپنی جشن منا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم نے لوگوں کو کیسے جھگڑا کرا دیا۔ خدا کے لیے آپ سے دستبستہ اپیل کر رہا ہوں، اپنے تمام سندھ کے لوگوں سے، کسی بھی مکتب، مذہب، کسی بھی زبان سے تعلق رکھتے ہو، خدا کے لیے اپنے وسائل کی حفاظت کے لیے خود کھڑے ہو جاؤ۔ یہ بیچ کھائیں گے تمہارے منرلز، تمہاری کوئلے کی کانیں، یہاں تیل کے ذخائر، یہ سب صرف اپنے لیے اربوں روپیہ اپنے لیے لیتے جائیں گے اور اس سے ان کو کسی چیز سے غرض نہیں۔ میں اس لیے کھل کے بات کر رہا ہوں آپ سے کہ مجھے کوئی خوف نہیں، مجھے کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے ان سے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ کتنے قسم کے سفاک لوگ ہیں اور ان کے پیچھے جو ہاتھ ہیں ان کو بھی آپ مجھ سے جانتے ہیں۔ میں پھر دعا کر رہا ہوں اپنے پورے سندھ کے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قربانیاں دیں، جو گرفتار ہوئے، جو 11-12 دن دھوپ میں، سخت گرمی میں پڑے رہے، سڑکوں کے اوپر پڑے رہے، ہمت دیاری پروردگار عالم آپ سب کو سلامت رکھے۔ یقین رکھیں، جس کے دل میں بھی انسانیت کا درد ہے اور جو حق اور باطل کو معیار بناتا ہے، نہ زبان کو نہ مذہب کو، جس کے لیے حق اور باطل کا معیار ہے، وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور یہ میں زبانی نہیں کہہ رہا ہوں، جان کی ضرورت پڑے گی، میں جان کے ساتھ حاضر ہوں۔ جس طرح سے ہم سے بن پڑے گا، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے۔ سندھ میں رہنے والے انسانوں کا نہیں، سندھ میں رہنے والے جانوروں تک کا مسئلہ ہے، وہ بھی پیاسے مر جائیں گے۔ ہماری زراعت کا مسئلہ ہے، ہماری کھیتیوں کا مسئلہ ہے، سب خشک ہو جائے گا، بنجر ہو جائے گا سب۔ ان کی باتوں میں مت آنا، یہ ہمیشہ سے مکاریاں کر کے اپنے فائدے اٹھاتے رہیں گے۔ میرا کام تھا آپ کو پیغام دینا، میں نے آپ کو پیغام دیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔